ٹرانکو اپنی 10 رکنی ٹیم کے ساتھ پاکیشیا پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والے 10 افراد کا تعلق سپر فورس سے تھا۔ یہ سارے گنڈے ہی تھے، لیکن ان سب نے ماہر ایجنٹوں کی طرح ٹریننگ لے رکھی تھی اور یہ مارشل آرٹس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ٹریننگ میں انہیں برق رفتاری سے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کا اسلحہ استعمال کرنا بھی سکھایا گیا تھا۔ سپر فورس کے یہ 10 افراد مسلح ہو کر سینکڑوں کی فوج پر بھی بھاری پڑ سکتے تھے اور یہ اس قدر تیزی سے کارروائیاں کرتے تھے کہ پلک جھپکنے میں کسی بھی ایجنسی یا کرمنل تنظیم کو تباہ و برباد کر دیتے تھے، اور پھر کارروائی مکمل ہوتے ہی وہ اس تیزی سے غائب ہو جاتے تھے کہ وہ اپنے سوائے دھول کے اور کچھ بھی نہ چھوڑ کے جاتے تھے۔ ٹرانکو کو پاکیشیا پہنچے ہوئے آج تیسرا روز تھا۔ پاکیشیا میں سائرل آنے پر اسے ایک ٹپ دی تھی جو انڈر ورلڈ کے ایک مقامی آدمی ماسٹر گراہم کی تھی۔ یہ ماسٹر گراہم پاکیشیا میں کلب کا مالک تھا اور ہر قسم کے دھندے میں ملوث رہتا تھا۔ سائرل نے اسے خاص طور پر فون کر کے اور ایڈوانس باہری معاوضہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے ٹرانکو اور اس کے ساتھیوں کی معاونت کا حکم دیا تھا۔ ایئرپورٹ سے ٹرانکو اپنے ساتھیوں کو لے کر ماسٹر گراہم کے پاس پہنچا تھا۔ ماسٹر گراہم نے ان کی رہائش کا مکمل بندوبست کر دیا تھا۔ ٹرانکو نے اپنے ساتھیوں کو اس رہائش گاہ پر منتقل کیا اور خود ایک ہوٹل میں پہنچ گیا۔ وہ سپر فورس کے ساتھ اپنی منگیتر ملیشیا کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ ٹرانکو اپنی منگیتر ملیشیا کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ملیشیا اس کی بہترین ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہین اور تیز تراز لڑکی تھی جو تقریباً ہر مشن میں اس کے ساتھ ہوتی تھی اور اس کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے ذہانت آمیز پلاننگ بنانے کے ساتھ ساتھ اسے بہترین مشورے بھی دیتی تھی، جن پر عمل کر کے ٹرانکو نے ہمیشہ کامیابی ہی حاصل کی تھی۔ چونکہ وہ ملیشیا کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ملیشیا کو علیحدہ طور پر پاکیشیا پہنچنے کا کہا تھا، اور ٹرانکو نے پاکیشیا آ کر فوری طور پر اپنے لیے 4 اسٹار ہوٹل میں ایک کمرہ بک کرایا اور اس نے ملیشیا کو اسی ہوٹل کے کمرے میں پہنچنے کا کہا۔ ملیشیا اگلے ہی دن وہاں پہنچ کے اور دونوں ایک ساتھ ہی وہاں رہتے ہیں۔ ٹرانکو کو اپنے اس مخبر سے معلوم ہوا کہ ہسپتال میں موجود ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی نسرین حسن کو ہوش آ گیا تھا۔ چونکہ وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی تحویل میں تھی، اس لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس نے اسے ہسپتال سے نکال کر کسی نامعلوم ٹھکانے پر منتقل کر دیا تھا۔ اگر نسرین حسن کو ہسپتال سے نکالا نہ گیا ہوتا تو ٹرانکو نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہسپتال پر حملہ کر کے نسرین حسن کو وہاں سے فوری طور پر نکال لینے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ لیکن جس روز اس کا ہسپتال پر حملے کا پروگرام بنا، اسی روز اسے اطلاع ملی کہ نسرین حسن کو ہسپتال سے نکال کر پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران اپنی نگرانی میں لے کر چلے گئے ہیں۔ جو آدمی ہسپتال کی نگرانی کر رہا تھا اس نے بتایا کہ نسرین حسن کو ہسپتال سے نکال کر لے جانے کے لیے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران نے انوکھا طریقہ اختیار کیا تھا۔ انہوں نے پورے ہسپتال کو غیر متعلقہ افراد سے خالی قرار لیا تھا اور پھر ہسپتال کی پارکنگ میں ایک رنگ، ایک ماڈل اور ایک جیسے نمبر کی 5 ویگنیں لائی گئیں۔ ان 5 ویگنوں کو دیکھنے کے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران ہی ڈرائیو کر رہے تھے۔ انہوں نے نسرین حسن کو ہسپتال سے نکالا اور ان میں سے کسی ایک ویگن میں پہنچایا اور پھر 5 ویگنوں کو ایک ساتھ ہسپتال سے باہر لایا گیا اور 5 ویگنیں الگ الگ راستوں پر روانہ ہو گئیں، جس کی وجہ سے اس آدمی کے لیے یہ پتہ لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ نسرین حسن کو کس ویگن میں ڈال کر اور کہاں لے جایا گیا ہے۔ اس نے اپنے طور پر ایک ویگن کا تعاقب بھی کیا، لیکن جلد ہی وہ ویگن اسے ڈاج دے کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس لیے اس آدمی کے ہاتھ سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں آیا تھا۔ یہ خبر ٹرانکو پر بجلی بن کر گزری تھی کہ نسرین حسن اب اسپیشل ہسپتال میں موجود نہیں تھی۔ اس نے اس آدمی اور ماسٹر گراہم کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ ہر صورت میں نسرین حسن کو تلاش کریں، لیکن ابھی تک کسی طرف سے اسے حوصلہ افزا خبر نہیں ملی تھی۔ ٹرانکو اس سلسلے میں خود بھی بھاگ دوڑ کر رہا تھا، لیکن سوائے ناکامی کے اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اب بھی وہ تھکا ہارا ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو اس کی منگیتر شدت کے ساتھ اس کی منتظر تھی۔ کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ ملیشیا نے پوچھا۔ نہیں، میں نے ہر جگہ چھان ماری ہے، لیکن کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران آخر اس لڑکی کو کہاں لے کر گئے ہیں۔ ٹرانکو نے تھکے تھکے انداز میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو ملیشیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تو ان پاکیشیائی ایجنٹوں کو ہی ٹریس کرا لیتے جو اس لڑکی کو لے گئے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی مل جائے تو ہم اس سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملیشیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں اب تک اسی کوشش میں لگا ہوا تھا، لیکن پاکیشیا سیکرٹ سروس کو شاید اس بات کا خطرہ ہے کہ لڑکی پر دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ ہسپتال میں میک اپ کر کے آتے تھے اور اپنی خفیہ رہائش گاہوں میں بھی میک اپ بدل کر رہتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کوئی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی ہے، ٹرانکو نے کہا۔ تو پھر ہم یہاں اسے کیسے تلاش کریں گے؟ تم تو بڑے دعوے کے ساتھ یہاں سے اس لڑکی کو تلاش کر کے لے جانے اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کو ختم کرنے کا کہہ آئے ہو، ملیشیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جنہیں آسان ٹارگٹ سمجھ رہا تھا وہ میرے لیے اس قدر مشکل ہوگا۔ میں ان کے خلاف اسی صورت میں کارروائی کر سکتا ہوں جب میرے پاس ان کا کوئی اتا پتہ موجود ہو، لیکن بہرحال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ہر حال میں مشن مکمل کرنا ہے، چاہے اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ سائرل نے مجھے اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے کہ میں اتنے وقت میں ہر حال میں مشن مکمل کروں۔ اسے مشن کی کامیابی سے مطلب ہے اور کچھ نہیں، ٹرانکو نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں
ہم اس لڑکی اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران کو تلاش کیسے کریں گے؟ یہ تو بھوسے کے ڈھیر سے سوئی ڈھونڈنے کے مترادف ہے، ملیشیا نے کہا۔ اس کے لیے تم کوئی مشورہ دو، تم اس سے زیادہ ذہین ہو اور ایسے معاملات میں تمہارا ذہن ہی مجھے صحیح راستے دکھاتا ہے، ٹرانکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ملیشیا بھی مسکرا دی۔ تو تم صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم میرے بغیر خود کو زیرو سمجھتے ہو؟ ملیشیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس میں کہنے والی کون سی بات ہے؟ تمہاری موجودگی میں نہ صرف میں بلکہ میرے دماغ کی بیٹریاں بھی ڈاؤن ہو کر زیرو ہو جاتی ہیں اور مجھے سوائے تمہیں ٹکر ٹکر دیکھنے کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، ٹرانکو نے کہا۔ تو ملیشیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب تم مکھن لگانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ملیشیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ مکھن کو مکھن لگانے والی بات پہلی بار سن رہا ہوں، ٹرانکو نے جواب دیا۔ تو کمرہ یک لخت ملیشیا کی کھنکھناتی ہوئی ہنسی سے گونج اٹھا۔ اچھا میری تعریف چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ کیا تم نے ماسٹر گراہم کو بھی اس کام پر لگایا ہے؟ ملیشیا نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، ماسٹر گراہم بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ سیکرٹ سروس کے ممبران اور اس لڑکی کی تلاش میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا ہے، ٹرانکو نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم احمق ہو، ملیشیا نے منہ بنا کر کہا۔ اس میں بتانے والی کون سی بات ہے؟ تمہارے لیے تو میں احمق ہی ہوں اور مجھے تمہارے سامنے یہی روپ پسند ہے، ٹرانکو نے مسکرا کر کہا۔ اور ملیشیا ایک بار پھر مسکرا دی۔ میں مذاق نہیں کر رہی، ملیشیا نے منہ بنا کر کہا۔ اور میں بھی مذاق میں جواب نہیں دے رہا ہوں، ٹرانکو نے کہا۔ سنو، تم پاکیزیائی ایجنٹوں اور اس لڑکی کو تلاش کرنے کا سلسلہ ترک کر دو، ملیشیا نے کہا۔ اور ٹرانکو چونک پڑا۔ ترک کر دوں؟ کیا مطلب؟ اگر میں اسے تلاش نہیں کراؤں گا تو ان کے خلاف کام کیسے کروں گا؟ ٹرانکو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، ملیشیا نے منہ بنا کر کہا۔ تو پھر تمہارا کیا مطلب تھا کہنے کا؟ ٹرانکو نے کہا۔ یہ بات تو طے ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران ایک میک اپ میں نہیں رہتے اور وہ ہمیشہ اپنے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان میں ایک آدمی ایسا ہے جو نہ میک اپ کرتا ہے اور نہ ہی اپنا ٹھکانہ بدلتا ہے۔ اگر ہم اس کی نگرانی کریں تو اس کے ذریعے ہم نہ صرف پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران کا پتہ لگا سکتے ہیں بلکہ اس لڑکی نسرین حسن تک بھی پہنچ سکتے ہیں، ملیشیا نے کہا۔ تم شاید عمران کے بارے میں کہہ رہی ہو جو بغیر میک اپ کے اپنے فلیٹ میں رہتا ہے، ٹرانکو نے چونک کر کہا۔ ہاں، ملیشیا نے کہا۔ ماسٹر گراہم کا ایک آدمی اس کی نگرانی کر رہا ہے اور ابھی تک اس کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا رپورٹ نہیں ملی ہے، ٹرانکو نے منہ بنا کر کہا۔ اوکے، اگر یہ کام ماسٹر گراہم کر رہا ہے تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ملیشیا نے کہا۔ اگر مجھے سوچنا ہوتا تو میں تمہیں یہاں اپنے ساتھ کیوں لے کر آتا، ٹرانکو نے کہا۔ تو ملیشیا بے اختیار ہنس پڑی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم جہاں جاؤ مجھے اپنے ساتھ رکھو، لیکن تم ہر بار اکیلے ہی چلے جاتے ہو۔ اب کیا ہوا؟ کیا کر کر آئے ہو؟ 3 دن تم نے ضائع کر دی، اب بھگتو، ملیشیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے گیا، کہو تو اس غلطی کے لیے تمہارے کان پکڑ لوں، ٹرانکو نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے نہیں، اپنے کان پکڑو گے ہی تو میں تمہاری غلطی معاف کروں گی، ورنہ نہیں، ملیشیا نے اٹھلاتے ہوئے کہا۔ تو ٹرانکو نے ایک لمحے کی دیر نہ لگائی، وہ کرسی سے اچھل کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور اس نے دونوں کان پکڑ کر سر جھکا لیے۔ مجھے معاف کر دو میرے ہونے والے بچوں کی اماں، ٹرانکو نے کہا، اور اس کی اس انداز پر ملیشیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس ٹھیک، ہونے والے بچوں کی اماں نے بچوں کے ابا کی غلطی معاف کر دی، اب تم اٹھ کر کرسی پر بیٹھ سکتے ہو، ملیشیا نے شاہانہ انداز میں کہا۔ تو ٹرانکو ہنستا ہوا اٹھا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا، البتہ کان اس نے اسی طرح سے پکڑ رکھے تھے۔ اب کان بھی چھوڑ دوں اپنے، ٹرانکو نے کہا۔ ہاں چھوڑ دو، ملیشیا نے اسی انداز میں کہا۔ تو ٹرانکو نے کان چھوڑ دیے۔ اوکے، اب چونکہ میں نے تمہیں معاف کر دی ہے اس لیے میں تمہیں اس لڑکی کو ٹریس کرنے کا ایک آسان سا طریقہ بتاتی ہوں جس پر عمل کر کے مجھے یقین ہے کہ تم اس لڑکی تک پہنچ جاؤ گے، ملیشیا نے کہا۔ تو ٹرانکو چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کون سا طریقہ؟ جلدی بتاؤ، ٹرانکو نے بے چین لہجے میں کہا۔ تم نے اسپیشل ہسپتال کے بارے میں بتایا تھا جہاں لڑکی اور سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف جولیا نافٹر واٹر کو علاج کے لیے رکھا گیا تھا، ملیشیا نے کہا۔ ہاں بتایا تھا، ٹرانکو نے کہا۔ پتہ کرو کہ اس ہسپتال کا انچارج کون ہے، ملیشیا نے کہا۔ اس سے کیا ہوگا، ٹرانکو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ احمق انسان، اس لڑکی کو اگر پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران نکال کر کسی ٹھکانے پر لے گئے ہیں تو یہ مت بھولو کہ وہ بھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی ہے، سیکرٹ سروس کے ممبران اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کا علاج نہیں، چونکہ اس لڑکی کا علاج اسپیشل ہسپتال میں ہوا ہے اس لیے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اب بھی اس لڑکی کا علاج جاری ہوگا اور اس لڑکی کا علاج اسی ہسپتال کا کوئی ڈاکٹر یا پھر ہسپتال کا انچارج کر رہا ہوگا۔ اگر ہم اس کی نگرانی کریں کہ وہ فرصت کے اوقات میں کہاں جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس ٹھکانے پر پہنچ جائیں جہاں اس لڑکی کو رکھا گیا ہے، ملیشیا نے کہا۔ تو ٹرانکو بے اختیار اچھل پڑا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ملیشیا کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ ملیشیا نے اسے اپنی طرف گھورتا پا کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تمہاری بات سن کر بے ہوش ہونے کو دل کر رہا ہے، ٹرانکو نے کہا۔ بے ہوش ہونے کو کیا مطلب؟ ملیشیا نے چونک کر پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا واقعی ہر لڑکی ذہین ہوتی ہے یا قدرت نے تمہارے ذہن میں ہی کمپیوٹر فٹ کر رکھا ہے، ٹرانکو نے کہا۔ تو ملیشیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم مردوں کو ہی عورتوں کی قدر نہیں ہوتی، ورنہ ہر عورت کے دماغ میں کمپیوٹر فٹ ہوتا ہے، سیکھنا ہے تو ان عورتوں سے کچھ سیکھو جو اپنے کمپیوٹرائز مائنڈ سے اپنے شوہروں کو کنٹرول میں رکھتی ہیں، ملیشیا نے کہا۔ تو اس پر ٹرانکو بے اختیار کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔
تو کیا اپنا شوہر بنا کر تم بھی مجھے اپنے کمپیوٹرائزڈ مائنڈ سے کنٹرول کرو گی؟ ٹرانکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے میں دنیا کی تمام عورتوں سے مختلف عورت نہیں ہوں، تمہیں تو مجھے خاص طور پر کنٹرول کرنا پڑے گا تاکہ کوئی اور تمہیں مجھ سے لے کر اڑا نہ لے جائے۔ میلیسیا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اس دوسری کی شامت ہی آئی ہوگی جو مجھے تم سے اڑا کر لے جانے کی کوشش کرے گی۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ وہ تم سے بچ جائے گی؟ ٹرانکو نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں اس کی بوٹیاں نہ اڑا دوں گی، میلیسیا نے کہا۔ تو ٹرانکو ایک بار پھر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کیا یہ ضروری ہے کہ لڑکی کے علاج کے لیے ہسپتال کا انچارج ڈاکٹر ہی جاتا ہو؟ ٹرانکو نے کہا۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر مریض کا علاج ایک مخصوص ڈاکٹر کرتا ہو، اور اگر کسی مریض کو گھر یا کسی دوسری جگہ شفٹ کر دیا گیا ہو تو جس ڈاکٹر نے مریض کا علاج شروع کیا ہوتا ہے وہ مریض کو ڈسچارج کرنے کے بعد ایک دو بار اس کی چیکنگ کے لیے ضرور جاتا ہے۔ پہلے تم یہ معلوم کرو کہ اس ہسپتال میں اس لڑکی نسرین حسن کا پراپر علاج کس نے کیا تھا۔ میرے خیال میں اگر اس ڈاکٹر کا نام معلوم ہو جائے تو ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں، اور پھر وہ ڈاکٹر ہمارے کام بھی آ سکتا ہے۔ میلیسیا نے کہا۔ وہ کیسے؟ ٹرانکو نے کہا۔ ہم اس ڈاکٹر کے میک اپ میں وہاں جائیں گے جہاں لڑکی کو رکھا گیا ہے۔ ایک بار اس جگہ کے بارے میں پتہ چل جائے تو ہم ایک ساتھ دو بلکہ کئی شکار کھیل سکتے ہیں۔ میلیسیا نے کہا۔ کئی شکار؟ ٹرانکو نے چونک کر کہا۔ ہاں، اس لڑکی کو اغوا کرنے کا شکار اور ان کی حفاظت پر مامور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران کا شکار، میلیسیا نے کہا۔ تو ٹرانکو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کی آنکھوں کی چمک کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اب تو میں واقعی تمہارے سامنے خود کو دنیا کا بہت بڑا جگت محسوس کر رہا ہوں۔ تمہارے پاس ہر مسئلے کا حل تھا اور میں 2-3 دن تک خام خواہ اپنے جوتے گھساتا رہا۔ ٹرانکو نے کہا۔ تمہاری قسمت میں جوتے گھسانا تھا جو تم نے گھسا لیے۔ اب میرے کہنے پر عمل کر کے تم اپنے جوتوں کو مزید گھسنے سے بچا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ رکھو، میلیسیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، اب تمہیں میں ہر وقت اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ اب یہ بتاؤ کہ یہ کام ہمیں خود کرنا چاہیے یا اس کے لیے بھی گراہم کو استعمال کرنا چاہیے؟ ٹرانکو نے کہا۔ ہم غیر ملکی ہیں، شہر کے بارے میں ہمارے پاس معلومات نہیں ہیں، اس لیے یہ کام ماسٹر گراہم آسانی سے کر سکتا ہے۔ اس کے پاس آدمیوں کی بھی کمی نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو ہسپتال میں کام کرنے والے تمام ڈاکٹروں کی بھی نگرانی کرا سکتا ہے۔ اس سے ہمیں آگے بڑھنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ملے گا، میلیسیا نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، اس طرح واقعی مجھے مزید جوتے نہیں گھسانے پڑیں گے، ٹرانکو نے کہا۔ تو میلیسیا مسکرا دی۔ ٹرانکو نے جیب سے جدید ساخت کا مخصوص سیل فون نکالا جو سیٹلائٹ سے منسلک تھا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ گراہم کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ٹرانکو بول رہا ہوں، ماسٹر گراہم سے بات کراؤ، ٹرانکو نے کرخت لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، ماسٹر گراہم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ماسٹر گراہم کی آواز سنائی دی۔ ٹرانکو بول رہا ہوں، ماسٹر گراہم، ٹرانکو نے کہا۔ یس سر، حکم، دوسری طرف سے ماسٹر گراہم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اسے چونکہ سائرل کی طرف سے بھاری معاوضہ ملا تھا، اس لیے وہ ٹرانکو کی ہر بات کا نہایت مؤدبانہ انداز میں جواب دیتا تھا۔ سنو، تمہارے ذمہ ایک کام لگانا ہے، میں تمہیں ایک ہسپتال کا پتہ بتاتا ہوں، مجھے فوری طور پر اس ہسپتال کے انچارج کا نام بتاؤ اور یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ اس ہسپتال میں کتنے ڈاکٹرز کام کرتے ہیں۔ مجھے ان کے نام اور پتے سب چاہیے، سمجھ گئے تم؟ ٹرانکو نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا اور آخر میں اسپیشل ہسپتال کا پتہ بتا دیا۔ صرف یہی نہیں، تمہیں اس انچارج ڈاکٹر سمیت وہاں موجود تمام ڈاکٹروں کی نگرانی بھی کرانی ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں، وہ جہاں بھی جائیں، مجھے ان کی پوری معلومات چاہیے، ٹرانکو نے کہا۔ اس کے لیے تو مجھے کئی آدمیوں کو لگانا پڑے گا، ماسٹر گراہم نے کہا۔ کوئی بات نہیں، تمہیں اس کا مزید معاوضہ دے دیا جائے گا، ٹرانکو نے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، ماسٹر گراہم نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ تو ٹرانکو نے سیل فون کان سے ہٹا کر اسے آف کر دیا۔ اب جب تک ماسٹر گراہم کوئی رپورٹ نہیں دیتا ہمارے پاس آرام کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، میلیسیا نے کہا۔ ہاں، اور میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا، چلو تیار ہو جاؤ، آج ہم آؤٹنگ پر جائیں گے اور فل انجوائے کریں گے، ٹرانکو نے کہا۔ تو میلیسیا ہنس پڑی۔ انجوائے کا مطلب گھومنا پھرنا نہیں ہوتا، تمہیں مجھے شاپنگ پلازا میں بھی لے جانا پڑے گا اور مجھے میری مرضی کی شاپنگ بھی کرانی پڑے گی، میلیسیا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج تمہارا دن ہے، جو چاہے خریدنا، میں اپنا سارا کریڈٹ کارڈ تم پر ختم کر دوں گا، ٹرانکو نے بڑے شاہانہ لہجے میں کہا۔ تو میلیسیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سوچ لو کہیں راستے میں تمہارا ذہن نہ بدل جائے، میلیسیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں یہ خطرہ ہے تو میں کریڈٹ کارڈ ہی تمہیں دے دیتا ہوں، تم بے فکر ہو کر اسے استعمال کرنا اور اپنی مرضی کی شاپنگ کرنا، ٹرانکو نے کہا۔ حیرت ہے، یہاں آ کر تم جیسے مرد بھی عورتوں کے غلام بن جاتے ہیں، میلیسیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ٹرانکو بے اختیار ہنس پڑا۔ تم سے شادی کرنے کے لیے میں تمہارا غلام بن کر بھی رہنے کے لیے تیار ہوں، ٹرانکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میلیسیا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ ہنسی مذاق کی باتوں میں اور آؤٹنگ پر جانے کی تیاری میں انہیں تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے، پھر وہ تیار ہو کر کمرے سے جانے کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ ٹرانکو کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ تو اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور اسکرین پر ڈسپلے دیکھنے لگا۔ اب کس کا فون آ گیا؟ میلیسیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، جیسے آؤٹنگ پر جانے کے لیے نکلتے ہوئے کسی کا فون آ جانے پر اسے شدید کوفت ہوئی ہو۔ ولسن کی کال ہے، ٹرانکو نے کہا۔ کون ولسن؟ میلیسیا نے چونک کر کہا۔ اس آدمی کا تعلق سائرل کے اسپیشل گروپ سے ہے جسے سائرل نے مجھ سے پہلے یہاں بھیج کر ہمارے لیے ایک بڑا سیٹ اپ بنانے کا کہا تھا۔ اس سیٹ اپ میں کنٹرولنگ سسٹم نصب ہے، شاید اس نے سارا کنٹرولنگ سسٹم نصب کر لیا ہے اور اس کی اطلاع دینے کے لیے کال کیا ہے۔
فرانکو نے کہا کیسا کنٹرول سسٹم ہے؟ میلیشیا نے پوچھا۔ ایک بڑا اور انتہائی جدید کنٹرولنگ سسٹم ہے جسے ہم پورے دارالحکومت کو نہ صرف یہاں سے چیک کر سکتے ہیں بلکہ جہاں چاہیں آپریٹنگ مشینز باکس سے حملہ بھی کر سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ موجود ہے اس کنٹرولنگ سسٹم میں جسے ہم یہاں بیٹھے بہت کچھ کر سکتے ہیں، ٹرانکو نے جواب دیا۔ تو پھر تم اس کی کال کیوں نہیں سن رہے؟ میلیشیا نے کہا۔ ٹرانکو نے ابھی تک کال ریسیو نہ کی تھی، سیل فون پر مسلسل رنگ آ رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے، ٹرانکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری وجہ سے کیا مطلب؟ میلیشیا نے چونکتے ہوئے کہا۔ اگر میں نے کال ریسیو کر لی اور کوئی ایسی بات سامنے آ گئی جو اہمیت کے حامل ہوئی تو تمہارا آؤٹنگ اور خاص طور پر شاپنگ کر جانے کا پروگرام سارا کھٹائی میں پڑ سکتا ہے۔ ٹرانکو نے کہا تو میلیشیا بے اختیار ہنس پڑی۔ ہم یہاں آؤٹنگ کرنے یا شاپنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، تمہارے پاس وقت تھا اس لیے میں نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا تھا۔ تم کال سنو، ہو سکتا ہے کہ ولسن نے تم سے کوئی اہم بات کرنی ہو۔ میلیشیا نے کہا۔ دیکھ لو بعد میں ناراض نہ ہو جانا، ٹرانکو نے کہا۔ نہیں ہوتے ناراض، تم سنو کال، میلیشیا نے کہا۔ تو ٹرانکو نے سیل فون کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ اس نے سیل فون کا لاؤڈر کا بٹن پریس کیا تھا تاکہ ولسن کی ہر بات میلیشیا بھی سن سکے۔ یس، ٹرانکو نے کہا۔ ولسن بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ آواز میں بے حد مسرت اور جوش تھا۔ اس کی مسرت اور جوش بھری آواز سن کر وہ دونوں چونک پڑے۔ یس، کوئی خاص بات ہے کیا؟ ٹرانکو نے کہا۔ آپ کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے جناب، دوسری طرف سے ولسن نے اسی طرح مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیسی خوشخبری؟ ٹرانکو نے چونک کر پوچھا۔ آپ کا جو مخبر ہسپتال سے ویگن کا تعاقب کر رہا تھا اور وہ ویگن سے ڈاج دے کر نکل گئی تھی، میں نے نہ صرف اس ویگن کو بلکہ ہسپتال سے نکلنے والی 5 ویگنوں کو ٹریس کر لیا ہے۔ دوسری طرف سے ولسن نے اسی طرح جوش بھرے لہجے میں کہا تو ٹرانکو اور میلیشیا بے اختیار اچھل پڑے۔ گڈ شو، ریئلی گڈ شو، کیسے ٹریس کیا تم نے ان 5 ویگنوں کو؟ ٹرانکو نے کہا۔ مخبر نے جس جگہ اس ویگن کو مس کیا تھا میں نے کنٹرولنگ سسٹم سے وہاں ایک آپریٹس مشین باکس بھیجا تھا۔ اس آپریٹس مشین باکس کی مدد سے میں نے نہ صرف ارد گرد کے علاقے بلکہ دور دراز کے علاقوں کی چیکنگ شروع کر دی۔ پھر ایک علاقے سے پرواز کرتے ہوئے مجھے ایک عمارت کے احاطے میں وہ 5 ویگنیں ایک ساتھ کھڑی دکھائی دیں تو میں چونک پڑا۔ میں نے آپریٹس مشین باکس سے ان 5 ویگنوں کا کلوز اپ لیا تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہی وہی 5 ویگنیں ایک ہی رنگ، ایک ہی جیسے ماڈل اور ایک ہی جیسی نمبر پلیٹوں والی ویگنیں تھیں، جن میں سے کسی ایک میں ہسپتال سے خفیہ طور پر ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی نسرین حسن کو لے جایا گیا تھا۔ دوسری طرف سے ولسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ تم نے آپریٹس مشین باکس کی مدد سے وہ عمارت ٹریس کر لی ہے جہاں ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی کو پاکیزہ سیکرٹ سروس والے لے کر گئے ہیں۔ ٹرانکو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، ولسن نے جواب دیا تو ٹرانکو کے چہرے پر مسرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ کہاں ہے وہ عمارت؟ کون کون موجود ہے وہاں؟ مجھے اس عمارت کی لوکیشن اور سیکیورٹی کی مکمل تفصیل بتاؤ، ٹرانکو نے کہا تو ولسن اسے عمارت کے بارے میں تفصیل سے بتانا شروع ہو گیا۔ قلعے نما عمارت، اس کا مطلب ہے کہ وہ عمارت پاکیزہ سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر ہو سکتی ہے؟ تفصیل سن کر ٹرانکو نے چونکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہاں سیکرٹ سروس کے تمام افراد موجود ہیں، میں ان کو لائیو دیکھ رہا ہوں، ولسن نے جواب دیا۔ گڈ شو، یہ بتاؤ کہ تم نے کنٹرولنگ سسٹم مکمل طور پر تیار کرا لیا ہے؟ ٹرانکو نے کہا۔ یس باس، تمام آلات اور مشینریاں نصب کر دی گئی ہیں اور سب کی سب آپریشنل ہیں۔ یہاں ایک بڑی اسکرین بھی نصب ہے جسے آپ آپریٹس مشین باکس کے ذریعے پورے شہر کو دیکھ سکتے ہیں، اس شہر کے کسی بھی حصے پر حملہ کر سکتے ہیں، ولسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویل ڈن، یہ بتاؤ کہ کہاں قائم کیا ہے تم نے کنٹرولنگ سینٹر؟ میں ابھی وہاں آ رہا ہوں، ٹرانکو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے ولسن نے اسے ایک ایڈریس بتا دیا۔ اوکے، میں تھوڑی دیر میں اپنی منگیتر میلیشیا کو لے کر وہاں پہنچ رہا ہوں، تم اس عمارت کی نگرانی جاری رکھو، ٹرانکو نے کہا۔ اوکے باس، دوسری طرف سے ولسن نے کہا تو ٹرانکو نے سیل فون کا بٹن پریس کر کے رابطہ ختم کر دیا اور میلیشیا کی طرف دیکھنے لگا جو اس کے قریب کھڑی خاموشی سے ساری باتیں سن رہی تھی۔ کیا کہتی ہو؟ ٹرانکو نے کہا۔ پہلے تو مجھے اس کنٹرولنگ سسٹم کے بارے میں بتاؤ کہ یہ ہے کیا اور اسے یہاں کیوں بنایا گیا ہے؟ ولسن مشینوں اور آلات کی باتیں کر رہا تھا۔ کون سی مشینیں اور کون سے آلات؟ میلیشیا نے کہا۔ میرے ساتھ چلو اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اس کنٹرولنگ سسٹم کو دیکھ کر تم یقیناً دھانگ رہ جاؤ گی، ٹرانکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، میلیشیا نے کہا اور پھر وہ دونوں بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران دانش منزل میں بلیک زیرو کے ساتھ موجود تھا اور یہاں ساتھیوں کو لے کر گریٹ لینڈ کے کرمنل سٹی ہولاویہ جانے اور وہاں پیش آنے والے مسائل پر ڈسکس کر رہا تھا کہ اس کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر جیب سے سیل فون نکال لیا۔ سیل فون کی اسکرین پر ایک نیا نمبر ڈسپلے ہو رہا تھا جو ایکریمیا کا تھا۔ یہ تو ایکریمیا سے آنے والی کال ہے، عمران نے کہا۔ کس کی کال ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، نیا نمبر ہے، عمران نے کہا اور اس کے سیل فون کے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹرومین بول رہا ہوں، عمران صاحب۔ دوسری طرف سے ٹرومین کی آواز سنائی دی تو عمران اور بلیک زیرو چونک پڑے۔ ارے سچے آدمی، تم اتنی جلدی واپس ایکریمیا بھی پہنچ گئے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے ٹرومین سے بات ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اور جب اس کی ٹرومین سے پہلے بات ہوئی تھی تو وہ گریٹ لینڈ میں ہی موجود تھا اور اب وہ ایکریمیا سے کال کر رہا تھا۔ نہیں، میں ایکریمیا سے نہیں، گریٹ لینڈ سے ہی بول رہا ہوں، ٹرومین نے جواب دیا۔ لیکن میرے پاس نمبر اور کوڈ تو ایکریمیا کا شو ہو رہا ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں لنک کمپیوٹر سے آپ کو کال باؤنس کر کے کال کر رہا ہوں،
یہ ایک جدید ٹیکنالوجی ہے جس سے کمپیوٹرائز سافٹ ویئر اور آن لائن فون سروس کے ذریعے لوکل کال کو کسی بھی دوسرے ملک کے سیٹلائٹ سے منسلک کر کے اسے باؤنس کیا جاتا ہے اور لانگ رینج پر کال کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف سے ٹرومین نے ہنستے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم گریٹ لینڈ میں جا کر چور بن گئے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، چور کیا مطلب؟ ٹرومین نے چونک کر کہا، گریٹ لینڈ کی لوکل کال چوری کر کے اسے انٹرنیشنل کال میں بدلنا چوری نہیں تو اور کیا ہے؟ عمران نے کہا تو ٹرومین بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ انتہائی سیف کال سمجھی جاتی ہے۔ عام فون کے ساتھ ساتھ اب سیٹلائٹ کالز کو بھی ٹریس کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا گیا ہے، لیکن لوکل کال سے کال کو انٹرنیشنل باؤنس کرنے والی کال کو نہ تو چیک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی اصل لوکیشن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ مجھے آپ سے اہم بات کرنی تھی، اس لیے میں نے اس طریقے سے آپ کو کال کرنا مناسب سمجھا، ٹرومین نے کہا۔ اوکے، کیا ہے اہم بات؟ عمران نے کہا۔ پاکیشا میں ٹرانکو نامی ایک آدمی کو 10 رکنی ٹیم کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور یہ سارے افراد گریٹ لینڈ کے کرمنل سٹی ہولاویہ سے بھیجے گئے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق سائرل اور اس کی سپر فورس سے ہے۔ اور یہ گروپ پاکیشا کے اسپیشل ہسپتال میں موجود ڈاکٹر عبدالحسن کی بیٹی نسرین حسن کو نہ صرف اغوا کرنے کے لیے پہنچا ہے بلکہ انہیں آپ سمیت پاکیشا سیکرٹ سروس کو ہلاک کرنے کا ٹاسک بھی دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے ٹرومین نے جواب دیا تو عمران اور بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑے۔ سائرل کی سپر فورس کا گروپ پاکیشا میں بھیجا گیا ہے، کیا مطلب؟ اور تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا، میں آپ کو جس سیٹ اپ سے کال کر رہا ہوں اسے عام طور پر لنک سسٹم کہا جاتا ہے اور میں اس سسٹم پر پچھلے کئی ماہ سے کام کر رہا تھا۔ اس کا ایک طویل پروسیس ہے، اس پروسیس کو مکمل کیے بغیر کال باؤنس نہیں کی جا سکتی ہے۔ میں عموماً اسی لنک سسٹم کے تحت ہی کالز کرتا ہوں اور کالز کے ساتھ ساتھ میں اس کوشش میں بھی لگا ہوا تھا کہ کسی طرح سے یہ چیک کر سکوں کہ کیا ایسی کالز کو ٹریس کیا اور سنا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ انتہائی کوششوں کے بعد میں نے چند ہاتھ سافٹ ویئرز کا استعمال کرتے ہوئے اس لنک سسٹم کا پتہ لگا لیا کہ اس سے کال ٹریس تو نہیں کی جا سکتی، لیکن دوسرے نمبروں پر کی جانے والی کال ایک ہی طریقے سے کیچ کی جا سکتی ہے۔ اس کال کو عموماً سیٹلائٹ کال ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ کال اس صورت میں کیچ کی جا سکتی ہے جب کال کی جا رہی ہو، دوسری طرف سے کال ابھی ریسیو نہ کی گئی ہو۔ میری ایکریمیا جانے والی فلائٹ چونکہ تاخیر کا شکار تھی، اس لیے میں اتفاقاً اس سسٹم کو کھول کر بیٹھ گیا اور میں نے چیکنگ شروع کر دی۔ یہاں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس لنک سسٹم سے کال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کال بنانے والے کے نمبر ملانے سے پہلے اپنی ایک آئی ڈی بنانی پڑتی ہے، چاہے وہ کوئی فیک آئی ڈی ہی کیوں نہ ہو۔ اس آئی ڈی نمبر سے ایک نیا نمبر بنایا جاتا ہے جس سے کال کی جا سکتی ہو۔ ہر بار ایک آئی ڈی نمبر سے نیا بنا کر اسے ہی کال کی جا سکتی ہے۔ ایک نمبر اور ایک آئی ڈی سے بار بار کال کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ بہرحال چیکنگ کے دوران مجھے ایلن سے ملنے والے نمبر کا خیال آیا تو میں نے اس نمبر کو اس لنک سسٹم میں فیڈ کر اور آئی ڈی کے طور پر سائرل کا نام لکھ دیا۔ میرا ایسا کرتے ہی میرے سامنے ہزاروں کی تعداد میں نمبر ظاہر ہو گئے جو اس سائرل کی آئی ڈی سے منسلک تھے۔ سیدھے لفظوں میں کہوں تو سائرل نے اپنے نام کی آئی ڈی بنا کر اس لنک سسٹم کے تحت ہزاروں کال کی تھی۔ اس میں وہ نمبر بھی درج تھا جو میرے پاس موجود تھا۔ میں ان نمبروں کی چیکنگ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس لنک سسٹم میں ایک نیا نمبر فیڈ ہوا اور وہ نمبر بلنک کرنا شروع ہو گیا۔ اس نمبر کے بلنکنگ کرنے کا مطلب تھا کہ اس نئے نمبر سے کال کی جا رہی ہے۔ میں نے فوراً اس نمبر کے ساتھ اپنی آئی ڈی اور نیا نمبر جوڑ دیا۔ ایسا کرتے ہی میرا بلنک ہونے والا نمبر سے لنک ہو گیا اور اسی لمحے جس نمبر پر کال کیا جا رہا تھا اس نے کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سے ٹرومین نے جواب دیتے ہوئے کہا، او تمہارا مطلب ہے کہ سائرل اس لنک سسٹم کے تحت کالز کرتا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جی ہاں، اس لیے اسے ہر بار نیا نمبر بنانا پڑتا ہے اور پھر وہ اسی نئے نمبر سے ہی سکتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ نئے نمبر سے ہی کال کرتا ہے۔ سابقہ نمبر سے نہ تو دوبارہ کال ہو سکتی ہو نہ ہی اسے ٹریس کیا جا سکتا ہے، ٹرومین نے کہا۔ اس لیے وہ تمام تنظیموں کے سربراہوں کو نئے نمبر سے کال کرتا تھا، عمران نے کہا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، ٹرومین نے کہا۔ اچھا، کال کس نے ریسیو کی تھی اور کال کرنے والا کون تھا؟ کیا اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے تمہیں؟ عمران نے کہا، جی ہاں، یہی کال سن کر تو مجھے آپ کو کال کرنا پڑا ہے، ٹرومین نے کہا۔ اوکے، بتاؤ کیا گفتگو ہوئی ہے اس کال میں؟ عمران نے پوچھا۔ یہ کال سائرل کی ہے جس نے اپنے کسی ڈی سیکشن کے چیف میگرات کو کال کیا تھا اور جو گفتگو کی گئی ہے اسے میں نے باقاعدہ ریکارڈ کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ ان کی باتیں خود سن لیں، ٹرومین نے کہا۔ اوکے، سناؤ، عمران نے کہا۔ مجھے ریکارڈنگ سسٹم آپ کے نمبر سے منسلک کرنے کے لیے 1 منٹ لگے گا، تب تک آپ ہولڈ کریں، ٹرومین نے کہا۔ کوئی پرواہ نہیں، کال تمہاری طرف سے کی جا رہی ہے اس لیے اس کا بل مجھے نہیں آئے گا، چاہے تم سارا دن ہی کیوں نہ مجھ سے بات کرتے رہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسری طرف موجود ٹرومین ہنس پڑا۔ مجھے بھی اس کال کا کوئی بل نہیں آئے گا، ٹرومین نے ہنس کر کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا تو ٹرومین بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اچھا، 1 منٹ دیں تاکہ میں لنکنگ کر سکوں، ٹرومین نے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ بڑا عجیب و غریب سسٹم ہے ٹرومین کی اس کال سسٹم کا، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ کال لنک سسٹم کہلاتا ہے، عمران نے تصدیق کی تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران صاحب، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد ٹرومین کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب کی حالت ٹرین کے اس انجن جیسی ہے جو چلتا رہے یا رکا رہے، اسے لائن پر ہی رہنا پڑتا ہے۔ یہ تو اس کی قسمت ہے کہ بوگیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں اور انجن بیچارے کو تنہائی کا سامنا رہتا ہے، عمران نے کراہ کر کہا تو ٹرومین اس کی بات سمجھ اور نہ سمجھ کر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اچھا انجن، عمران صاحب ریکارڈنگ سنیں، ٹرومین نے کہا تو عمران مسکرا دیا۔
میگرات بول رہا ہوں۔ اسی لمحے عمران کو ایک تیز اور کرخت آواز سنائی دی۔ ہیڈ کوارٹر سے بگ چیف کی کال ہے۔ دوسری طرف سے ایک مشینی آواز سنائی دی۔ او کراؤ بات میگرات کی آواز آئی۔ ہولڈ کرو، دوسری طرف سے ایک مشینی آواز نے کہا، اور پھر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سائرل بول رہا ہوں۔ اچانک ایک اور کرخت اور انتہائی سرد آواز سنائی دی تو عمران اور بلیک زیرو چونک پڑے۔ یس بگ چیف، میگرات کی آواز سنائی دی۔ ٹرانکو اور اس کے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ کیا وہ پاکیشیا پہنچ چکے ہیں یا نہیں؟ سائرل نے پوچھا۔ یس جی، وہ پاکیشیا پہنچ چکے ہیں، میگرات نے جواب دیا۔ کتنے افراد ساتھ لے گیا ہے وہ؟ سائرل نے پوچھا۔ 10 افراد اور سب کا تعلق سپر فورس سے ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ملیشیا بھی ہے، میگرات نے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔